اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں نے سورہ بقرہ کی پہلی 50 آیات کا ترجمہ اور مختصر تفسیر آپ لوگوں کے سامنے پیش کی تھی۔ آج انشاءاللہ ہم چھٹا رکوع مکمل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ کیا، پھر تم نے اس کے بعد بچھڑا پوجنا شروع کر دیا اور ظالم بن گئے۔ ان آیات میں بنی اسرائیل سے خطاب کیا جا رہا ہے اور ان کو اللہ تعالیٰ کے احسانات یاد کروائے جا رہے ہیں۔ یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عبادت کے لیے 40 راتوں کے لیے کوہ طور پر بلایا۔ اس کے بعد ان کی قوم یعنی بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر بچھڑے کو معبود بنا لیا اور اس کی عبادت کرنا شروع ہو گئے۔ ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون، لیکن ہم نے باوجود اس کے پھر بھی تمہیں معاف کر دیا تاکہ تم شکر کرو۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور ہم نے موسیٰ کو تمہاری ہدایت کے لیے کتاب اور معجزے عطا فرمائے۔ معجزوں کا آگے ذکر آئے گا۔ کتاب جو تھی وہ تورات عطا فرمائی۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، بچڑے کو معبود بنا کر تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اب تم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف رجوع کرو اور اپنے آپس میں قتل کرو۔ تمہاری بہتری اللہ کے نزدیک اسی میں ہے، وہ تمہاری توبہ قبول کرے گا، وہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم و کرم کرنے والا ہے۔ جب بنی اسرائیل نے بچڑے کو معبود بنایا تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ جن لوگوں نے اس شرک کا آغاز کیا ہے ان لوگوں کو قتل کر ڈالو۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ۔ تم اسے بھی یاد کرو کہ تم نے موسیٰ سے کہا تھا کہ جب تک ہم اپنے رب کو سامنے نہ دیکھ لیں گے ہرگز ایمان نہ لائیں گے۔ ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، جس گستاخی کی سزا میں تم پر تمہارے دیکھتے ہوئے بجلی گری، پھر اس لیے کہ تم شکر گزاری کرو، اس موت کے بعد بھی ہم نے تمہیں زندہ کر دیا۔ یعنی انہوں نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہ ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان لوگوں کے لیے اجر ہے جو بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس گستاخی سزا میں ان پر بجلی گرائی، لیکن پھر اس کے بعد پھر ان کو زندہ کر دیا۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک احسان تھا۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا اور تم پر من و سلوہ اتارا اور کہہ دیا کہ ہماری دی ہوئی پاکیزہ چیزیں کھاتے رہو۔ انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا تھا، البتہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر من و سلوہ اتارا۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اولوں کی طرح من و سلوہ ان کے گھروں میں اترتا تھا، جو دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا تھا، صبح صادق سے لے کر آفتاب نکلنے تک اترتا رہتا تھا۔ یعنی یہ ایک طرح کی خاص قسم کی غذا تھی جو ان پر اترتی تھی۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ ہم نے تم سے کہا تھا کہ اس بستی میں جاؤ اور جو کچھ جہاں کہیں سے چاہو باپ فراغت کھاؤ پیو، اور دروازے میں سجدے کرتے ہوئے گزرو، اور زبان سے حِطَّۃ تو کہو، ہم تمہاری خطائیں معاف فرما دیں گے اور بھلے لوگوں کو اور زیادہ دیں گے۔ یعنی جب بنی اسرائیل ایک شہر میں داخل ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ حِطَّۃ تو کہہ کے داخل ہو، یعنی ہم اللہ کے حضور توبہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ تمہاری خطائیں معاف فرما دے گا۔ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، پھر ان ظالموں نے اس بات کو جو ان سے کہی گئی تھی بدل ڈالا، تو ہم نے بھی ان ظالموں پر ان کے فسق و نافرمانی کی وجہ سے آسمانی عذاب نازل کیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ان کو کلمات کہے تھے کہ تم نے یہ کہنے ہیں، انہوں نے ان کلمات کو بدل دیا اور اپنی طرف سے کوئی کلمات بنا لیے، تو اللہ تعالیٰ نے اس گستاخی کی وجہ سے
ان پر آسمانی عذاب نازل فرمایا. جزاک اللہ.